سلام السلام جل جلالہ، یعنی تمام نقائص اور کمزوریوں سے سلامت اور محفوظ، بے عیب و سلامت۔ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے اور ہر قسم کے وہم گمان اور اندیشہ و خوف سے سلامت ہے۔ اسی نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کاملہ اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے ضمن میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو جو خطوط ارسال فرمائے تھے، تقریباً ان سب میں یہ کلمہ مستعمل ہوا ہے کہ اسلام قبول کر لے سلامتی پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ہی دنیا و آخرت میں سلامتی کا دین ہے۔ اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو ہر برے کام اور ہر برے اخلاق سے بے عیب بنائے۔ کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے مولا کی طرف رجوع کرے۔ بعض حضرات نے اس سے بندہ کا نصیب یہ بتایا ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ و سلامت رہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا معاملہ کرے۔ جب وہ کسی ایسے مسلمان کو دیکھے جو اس سے عمر میں بڑا ہو تو یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے میری نسبت زیادہ عبادت اور اطاعت کی ہے اور ایمان و معرفت میں مجھ پر سبقت رکھتا ہے۔ اور اگر کسی ایسے مسلمان کو دیکھے جو عمر میں اس سے چھوٹا ہو تو بھی یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے میری بنسبت گناہ کم کیے ہیں۔ نیز اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی قصور ہو جائے اور وہ معذرت کرے تو اس کی معذرت قبول کر کے اس کا قصور معاف کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کو کسی بیمار پر 111 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ حق تعالی اسے صحت و شفا عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی شخص اس کو برابر پڑھتا رہے تو خوف سے نڈر ہوگا۔ السلام المومن المہیمن، سورۃ الحشر میں یہ تینوں اسماء حسنہ اسی ترتیب کے ساتھ یکجا بیان ہوئے ہیں۔ السلام کا مادہ سلم ہے، جو لفظ اسلام کا بھی مادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے سلامتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر جب ہم السلام بولتے ہیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے ایسی یکتا ذات جو تمام نقائص سے محفوظ ہو۔ القدوس اور السلام کے مفہوم میں فرق یہ ہے کہ القدوس ماضی اور حال کو ظاہر کرتا ہے اور السلام مستقبل میں عیوب سے بری ہونے کا مفہوم رکھتا ہے۔ البتہ یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ زمان و مکان سے ماورا ہستی ہے، لہٰذا مفہوم کا یہ فرق محض ہماری نقص فہم اور محدود سمجھ کے لحاظ سے ہے۔ جو ذات دوسروں کو سلامتی سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامتی دے سکتی ہے اور آخرت میں بھی وہی سلامتی عطا کر سکتی ہے۔ از ابتدا تا انتہا ہر طرح کی سلامتی اسی ذات سے ہر ایک کو ملتی ہے۔ جنت کے متعدد ناموں میں ایک نام دارالسلام بھی ہے۔ ایک تو جنت نام ہی ایسے مقام کا ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا اس کو ہر طرح کی آفات سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہو گئی۔ دوسرے، جنت وہ مقام ہے
جہاں کے مقیم حضرات کو السلام کا قرب حاصل ہوگا۔ معراج کے موقع پر بھی اللہ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ان الفاظ میں فرمایا: السلام علیک ایھا النبی۔ انہی یادگار کلمات کو ہم ہر نماز میں دہرا کر معراج نبوی کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں، اور نماز جو کہ مومن کی معراج قرار دی گئی ہے، اس کی روح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السلام وہ ذات ہے جو تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہو اور اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل ہو۔ جیسے کہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے کہ وہ ذات جس سے حفاظت و عافیت کی امید رکھی جائے۔ ایک جگہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ السلام ہے، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہر مثل اور عیب سے منزہ ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: انسان کو وحشت زدہ کرنے والے 3 مواقع ہوتے ہیں۔ ایک وہ موقع جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو محل و مستقر سے نکلا ہوا پاتا ہے۔ دوسرا موقع وہ ہے جس دن انسان مرتا ہے، اس دن ایسی قوم کو دیکھتا ہے جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا۔ تیسرا موقع وہ ہوگا جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو میں اپنے آپ کو بڑے محشر میں پاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں مواقع پر اپنے پیغمبر سیدنا یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی عطا فرمائی اور ان کا اکرام فرمایا۔ ارشاد ربانی کا ترجمہ ہے سورہ مریم آیہ 15: اور اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ ہو کر کے اٹھایا جائے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ کو ان 3 مواقع کے شر سے سلامتی عطا فرمائی اور انہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ فرشتے نیک بندوں کی روح قبض کرتے وقت ان کو سلام کرتے ہیں اور انہیں اطمینان دلاتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیہ 15 کا ترجمہ ہے: وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یعنی ملائکہ انہیں جنت کے حصول کی خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب اور آگ سے بچاؤ کی خبر سناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امن و سلامتی صرف اسی السلام جل جلالہ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ پھر جب وہ اپنی سلامتی کو اٹھا لیتا ہے تو ہمارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے انسان اپنی سلامتی، موت اور حوادث سے بچنے کی بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں ہماری سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں، مگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ گلی کوچوں اور عام شاہراہوں پر جگہ جگہ ہماری موت کے اسباب ہوتے ہیں، مگر ہم سب سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے کھانے کی میز پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا گلا دبا سکتی ہیں، مگر ہم سب چیزوں کو مزے لے لے کر نگل جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہوئے ہیں کہ وہ کھانے بیٹھے تو کھانا ہی انہیں کھا گیا، پانی پینے بیٹھے تو پانی ہی انہیں پی گیا، کیونکہ السلام جل جلالہ کی سلامتی ان سے اٹھ چکی تھی۔ ہم چھوٹی بڑی اور سر بفلک تعمیر شدہ یا زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اوپر سے ایک اینٹ گر کر ہمارا کام تمام کر سکتی ہے، اور جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے گھروں اور کھیتوں میں موت کے فرشتے طاق لگائے بیٹھے رہتے ہیں،
مگر اس السلام جل جلالہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ درندے تو درندے، خود ہم ہی جیسے کتنے انسان ہی ہمارے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، مگر اس السلام جل جلالہ کی سلامتی ہمیں ان سے بچا کر صاف نکال جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ یقین رکھیں کہ بس اس سلامتی والے کا کرم اور حفاظت ہی ہمیں بچا کر رکھتی ہے، اور ہماری موت اور ہلاکت کے ظاہری اسباب اور نقشے دانت پیستے رہ جاتے ہیں۔ اور اس دور میں تو بجلی جگہ جگہ موت کی ایجنٹ بنی بیٹھی رہتی ہے۔ اب تو قسم قسم کی گیس جو ہماری ہر وقت کی خادم ہے، یہی دام اجل بھی ہیں، مگر ہم سلامت رہتے ہیں۔ بس یہ امن و سلامتی اسی السلام جل جلالہ کی طرف سے ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے، جس کے ساتھ امداد نہ ہو تو وہ گھر قیامت تک کبھی آباد نہ ہو۔ ہنستے بستے گھر منٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی سلامتی اس سے اٹھ جاتی ہے۔ آگ ہماری خادمہ ہے، اگر یہ سرکشی پر اتر آئے تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ یہ ڈور ڈنگر، گھوڑے اور ہاتھی جو دل و جان سے ہماری خدمت کرتے ہیں، ذرا سی دیر میں ہمیں مار بھی سکتے ہیں۔ حکایتوں میں جمشید بادشاہ ایران کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بڑا ہی حسین گھوڑا کہیں سے آ کر اس کے قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ نے اسے اس کی سواری کے لیے بھیجا ہے، لگام لگاؤ اور ذہن کھینچو کہ اس پر سواری کا لطف اٹھائے۔ ہر چند لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی اسے لگام نہ لگا سکا، تو بادشاہ نے کہا کہ یقیناً یہ صرف اس کے لیے ہی اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس سے ہی لگام لگوائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس پر زین کسی، لگام لگایا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب اس کی دم میں زین کی ڈوری لگانے لگا تو اس نے ایسی لات ماری کہ وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ جو ہماری سواری کے جانور ہیں اور ساری دنیا میں ہمیں لیے پھرتے ہیں، ایک لات میں تمام کام کر سکتے ہیں، مگر اس السلام جل جلالہ کی طرف سے سلامتی ہمیں ان کی سرکشی سے بچاتی ہے۔ جب تک السلام جل جلالہ کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو تو ہلاکت اور مصیبت کے نقشوں میں بھی سلامتی اور عافیت مل جاتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اٹھائی جائے تو حفاظت و عافیت کے اسباب و وسائل ہی میں سے مصیبت و ہلاکت ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیوی مصائب و مشکلات سے سلامتی کے اسباب عطا فرما کر اس جہاں فانی میں بھی انسان کو امن عطا فرمایا، اور اس فانی زندگی کے بعد آنے والی دائمی اور ابدی زندگی میں بھی اپنے نیک بندوں کے لیے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ارشاد بانی کا ترجمہ ہے سورہ آیہ یونس 25 کا، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے، نہ رنج و غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر۔ دارالسلام سے مراد جنت ہے۔ اس کو دارالسلام کہنے کی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا۔ دوسری وجہ بعض روایت میں ہے کہ جنت کا نام دارالسلام ہے، اس وجہ سے بھی امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا۔ دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ جنت کا نام دارالسلام اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے بھی سلام پہنچتا رہے گا۔ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی، جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے،
تجھ کو اللہ نے دارالسلام کی طرف بلایا تو تو اس دعوت الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا؟ یاد رکھ، اگر تو نے دنیا میں ہی محنت کی تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا، اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں گا تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا۔ تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے گا، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت یا فردوس نام رکھنا درست نہیں۔ بحوالہ معارف القرآن۔ جس طرح اس آیت میں رب العزت نے دعوت کی نسبت اپنی ذات کی جانب فرمائی کہ اللہ دارالسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دارالسلام کی طرف دعوت دے۔ دعوت اتنا مبارک عمل ہے کہ خود اللہ یہ عمل فرماتا ہے۔ نیز ایک بات یہ بھی ہے کہ سلامتی کی طرف وہی بلاتا ہے جو شفیق ہوتا ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون شفیق اور مہربان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان سلامتی کے راستے کی طرف دعوت دے گا تو یہ عمل انسان کے جذبہ شفقت اور مہربانی کے تحت ہوگا، اور اس عمل سے یہ جذبہ اور ابھرے گا، اور اس عمل میں لوگوں کے خلاف طبیعت باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ اس صبر کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے اور ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔